اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر، سدا روپوش رہتے ہیں وہ پتھر، عمارت جن کے کاندھوں پہ تعمیر ہوتی ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت نحم کے سبق نمبر 8 لہو اور قالین کا خلاصہ سبق ترتیب خیالات کے ساتھ بننا سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، خلاصہ سبق کی ابتدا آپ حوالہ متن کے ساتھ ہی کریں گے۔ سبق کا نام لہو اور قالین، مصنف کا نام مرزا ادیب، ماخذ لہو اور قالین، صنف سخن ڈرامہ نگاری۔ جن اہم نکات پر آج آپ اس سبق کا خلاصہ بنیں گے، ترتیب دیں گے، وہ اہم نکات یہ ہیں: کمرے کا منظر، تجمل اور اختر کی گفتگو، اختر کا جانے کی اجازت چاہنا، تصویر کو پہلا انعام ملنا، حقیقت سے آگاہی، 2 سال پہلے کا زمانہ، نیازی کی تصویریں، تجمل کو دھچکا، نیازی کی خودکشی اور نیازی کا قاتل۔ بڑھتے ہیں خلاصہ سبق کی طرف۔ اختر ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور تھا جو شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ بدنما مکان میں رہتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں اس کی ملاقات ایک سرمایہ دار تجمل حسین سے ہو گئی۔ اس نے اختر کی تصویروں کو سراہا اور شام کو اپنے گھر چائے پر بلایا۔ تجمل حسین نے اختر کی اسرت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے ہاں قیام کی دعوت دی تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکے، اور اسے زندگی کی تمام ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ایک دن الصبح تجمل حسین اختر کے اسٹوڈیو میں آیا اور اپنے ملازم بابا سے پوچھا، اختر کہاں ہیں؟ بابا نے بتایا کہ وہ ابھی تک باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ تجمل نے کہا، اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ تجمل کے بلانے پر اختر اندر داخل ہوا تو تجمل نے اسے بتایا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ مجھے ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے کہ ججوں نے تمہاری بنائی ہوئی ایک تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے رؤوف کو تفصیل معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اختر نے بڑی بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے اخبار کے ذریعے اس کی خبر ہو چکی ہے۔ تجمل نے کہا، یہ تمہارا بڑا کارنامہ ہے، میں نے اس خوشی میں آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے کے لیے معززین شہر آ رہے ہیں۔ اختر خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ تجمل نے اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، شاید بابا ٹھیک ہی کہتا ہے، ہمارے مصور کے ساتھ ان دنوں کچھ گڑبڑ ہے۔ اختر نے کہا، بابا نے یہی کہا ہوگا کہ میں اب یہاں سے چلا جانا چاہتا ہوں۔ تجمل نے کہا، بے وقوف نہ بنو، تم نے یہاں آ کر کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں میرا بھی کچھ حصہ ہے؟ اختر نے کہا، آپ جس مصور کو ایک تنگ و تاریک کوٹھری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، وہ ایک مصور اختر کب کا مر چکا ہے۔ گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ باہر گئی ہیں، ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے۔ اس خلش نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ کی سرپرستی تو محض مصور نواز شخصیت کا ایک اشتہار تھی۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنے اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ انہی دنوں ایک ہم پیشہ مصور نیازی سے میری ملاقات ہو گئی جو غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی۔ اس نے کہا، دیکھو،
اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو میں تمہارے لیے تصویریں بناتا رہوں گا۔ تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ اس کے اصرار پر میں نے یہ گندا کھیل شروع کر دیا۔ مجھے یہاں سے جو روپے ملتے تھے وہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی ان تصویروں کو میں اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل نے کہا، تو تم اب تک مجھے دھوکہ دیتے رہے ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ اختر نے جواباً کہا، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس سطح پر اترنے پر مجبور کر دیا جاؤں گا۔ آج جب نیازی نے یہ سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تجمل نے اختر سے کہا، تم اپنی نالائکی کو چھپاتے رہے ہو، تم کو شرم آنی چاہیے۔ اختر نے کہا، شرم تو تم جیسے لوگوں کو آنی چاہیے جو شہرت کی خاطر فنکاروں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اسی دوران میں رؤف نے کمرے میں داخل ہو کر یہ اطلاع دی کہ یہ خبر درست ہے کہ پہلا انعام اختر ہی کو ملا ہے، اور جانے سے پہلے اختر سے کہا کہ اس کے کسی واقف کار نے پیغام دیا ہے کہ نیازی نے آج صبح خودکشی کر لی ہے۔ اختر تجمل سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے کہ میں کیا کہوں اور میں کیا ہوں۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تم کیا ہو۔ تم قاتل ہو۔ قتل تم نے کیا ہے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لی ہے۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ تجمل کے کہنے پر رؤف نے اختر کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس خلاصہ کی آخری لائن آپ لکھیں گے، اس طرح دولت اور شہرت کے قالین پر فن کا لہو بہہ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا تفویضی کام ہوگا خلاصہ سبق۔ آپ یقیناً اس کو اپنی کاپی پر چسپاں کریں گے۔ آپ اس خلاصہ کو ایک لوز شیٹ پر یا کلر شیٹ پر لکھ لیجئے، اور جب آپ کو کاپیز واپس ملیں چیکنگ کے بعد تو آپ اس کے اوپر اس کو چسپاں کر لیجئے۔ لیکن یاد کرنا شرط ہے اسٹوڈنٹس، جتنا بھی آپ کو کام مل رہا ہے اس کو آپ ازبر کرتے چلے جائیے، کیونکہ یہ آپ کے امتحانات کا لازمہ ہے اور یہی آپ کی کامیابی کا زینہ ہے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔